إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا. معزز دوستو، آج 10 فروری 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. میرے ساتھیوں، میں نے آپ کی خدمت میں درد دل کے عنوان پہ چند باتیں رکھنی ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ رب کریم کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے یا آزمائش آ جائے تو اس کے اندر مسلمان کا فائدہ ہے. دنیاوی نقصان ہے لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ہے. یا بعض اوقات دنیا میں آفت آ جانا دنیاوی مصیبتوں کو ترک کرنے کے مترادف ہے. یہ جو اس وقت ملت اسلامیہ کے اوپر ایک آزمائش زلزلے کی صورت میں آ چکی ہے، خصوصاً ہمارے 4 اسلامی ممالک میں، ترکی میں، لبنان میں، شام میں، اس کے قریبی علاقوں میں، اور اتنی شدت کا زلزلہ، اور پھر تقریباً کوئی 10-11 ہزار سے زائد اموات، اور پھر کتنے بندوں کا زخمی ہونا، پھر اس کے بعد کتنے آدمیوں کے گھروں کا تباہ و برباد ہو جانا، اموال کا تباہ و برباد ہو جانا. اگر یہ بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر پایا تو پھر وہ کون سی چیز ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. دیکھو، انسان طاقت کی باتیں کرتا ہے، طاقت انسان کے بس میں نہیں ہے. دیکھیں، زلزلہ پروف علاقے بنا لیے گئے، پتہ نہیں کیا سے کیا طاقتیں اختیار کر لی گئیں، لیکن 45 منٹ کے ہلاوے نے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دی. میں وہاں کے اگر دکھوں کو شروع کروں تو شاید کوئی آنکھ نہ ہو جس کو پانی سے بھر نہ جائے. یعنی باپ نے بیٹی کا ہاتھ ملبے کے نیچے پکڑا ہوا ہے، بیٹی ملبے تلے دبی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے بیٹی مر گئی ہے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہے کہ اس کے ہاتھ کو ٹھنڈک نہ لگے. حیوان، 4 ٹانگوں والا جانور جس کی ہم وفاؤں کی مثالیں دیتے ہیں، اس کی مالکن مر گئی ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بیٹا ملبے تلے دبا ہوا ہے، آدھا دیوار سے لٹکا ہوا ہے، اور باپ اسے اتار نہیں سکتا، بے بسی کا بت بنا ہوا ہے، لیکن اسے کلمے کی ترغیب دے رہا ہے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. دیکھو، ایمان تو ہے نا، لیکن رب نے کرم کیا، بعد میں اس کو زندہ نکال لیا گیا، الحمدللہ. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. ایک بہن اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے اور اوپر ملبہ گرا ہوا ہے. 8 گھنٹے بعد جا کے ان کو ریسکیو کیا گیا. ایک خاتون کا بچہ پیدا ہو رہا تھا اور اوپر چھت گر گئی، بچہ اب بھی زندہ ہے، ماں مر گئی ہے. یہ وہ باتیں جو رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے الگ ہے. یہ صرف ترکی والوں کی بات نہیں ہے، شام والوں کی بات نہیں ہے، لبنان اور بیروت والوں کی بات نہیں ہے. یہ ہر جگہ پہ اللہ چاہے، اللہ محفوظ رکھے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. میرے دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم روزانہ ایک بہت بڑا رزق لے کر سوتے ہیں. وہ رزق یہ ہے کہ ہم نے اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے کلیئر نہیں کیا ہوتا.
یعنی گناہوں کی معافی اور اپنی خطاؤں پر رونا اور صاحب حق کو حق لوٹانا، یا اس کے لیے لکھ کے رکھنا، یا اس کے لیے وصیت کر کے سونا کہ میں نے اس کو حق دینا ہے، میں مر جاؤں تو میرے بعد دے دیا جائے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. ہم یہ رسک لے کر سو جاتے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں. مزے کی نیند بندہ سوتا ہے. اگر اس نیند کو رب نے موت میں تبدیل کر دیا تو سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42 میں رب کریم فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمائے لوگو، وہی اللہ ہے جو سونے میں تمہیں آرام دیتا ہے اور اسی سونے میں تمہیں لینا چاہے تو موت کی صورت میں تمہیں وصول کر لیتا ہے. اور پھر جو نیند سے اٹھ کے آتا ہے یہ موت کی وادیوں سے اٹھ کے آتا ہے، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے اٹھ کے نہیں آتا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک اٹھ کے آتا ہے. اور جس کی روحوں کو رب نے اپنے ہاں روک لیا، یعنی اس کی روح کے تعلق کو بھی ختم کر دیا، وہ تو مر گیا، اس پر موت واقع کر دی. پھر اس کے بعد اس کی آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. قبر کے سوالات ہیں، آخرت کی زندگی ہے، اللہ نہ کرے برا ہے تو پھر عذاب ہے، اچھا ہے تو پھر ثواب ہے. یہ ساری چیزیں پھر اس کی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن موت کے وقت تو اس کی روح روک لی جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے. اگر ہم نے موت کو سمجھنا ہے تو ہم نیند کو سمجھیں. اگر ہمیں نیند سمجھ آ گئی تو ہمیں موت سمجھ آ جائے گی. آج جتنے ظلم ہے نا کسی پہ، دوسرے کا حق کھانا ہے، یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. آخرت بھولنے کی چیز نہیں ہے. آخرت بھولنے کی چیز نہیں ہے. یہ دنیا میں جو مال کمانے کی ہوس میں ہم اتنے مبتلا ہیں کہ ہمیں نہ غریب کا حق دکھتا ہے، نہ اللہ کا حق دکھتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا حق دکھتا ہے، نہ اپنے پڑوسی کا حق دکھتا ہے، نہ کسی غریب یتیم مسکین کو دینے کا حق دکھتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کا حق دکھتا ہے. کوئی بیوہ ہے بیچاری، وہ اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ صحت مند تو ہے نا، کما لے گی. کوئی ہمارا پڑوسی ہے وہ بیچارہ بھوکا سویا ہوا ہے، اور میرے بچے اتنا کھا کے سوئے ہوئے ہیں کہ بچا ہوا ہم نے باہر کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر میں ایک آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں، سورت نمبر 110 سورت ہمزہ. رب کریم نے یہی نقشہ ہمارے سامنے کھینچ کے پیش کر دیا ہے جو اس حالات میں آج ہم مبتلا ہیں. فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، مثال اس شخص کی جس نے پیسے بنائے، وعددہ، اور اس کی کاؤنٹنگ کی، اسے شمار کیا، اسے گنتا رہا، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے. یحسب، اس کا کانسیپٹ یہ تھا، گمان یہ تھا، تصور یہ تھا، اس نے آئیڈیاز یہ بنائے ہوئے تھے اپنے مائنڈ سیٹ میں، ان مالہ اخلدہ، کہ میں اس مال کا ہمیشہ فار ایور مالک رہوں گا، یہ میرا ہی ہے، اس نے کہیں نہیں جانا ادھر ادھر. فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا. تو کیوں ہرگز نہیں ہو سکتا؟ آج مرے، کل یہی مال ان بچوں کے لیے جائے گا جس بچوں نے ہمیں قبر میں رکھ کر اوپر یہ بھی کہنا کہ ایک سوراخ بھی کھلا نہ رہے. کل کسی کی موت کے بعد بیوی بیوہ بنے گی، اور بیوہ بننے کے بعد اسے اختیار ہے وہ جہاں چاہے نکاح کر لے. جس مال کے لیے آج ہم نے اپنی زندگی کھپا دی، کل اس مال کی تقسیمات ہو جائیں گی. تو کہاں میرا ہوا؟ مال میرا تو وہ ہے جس کو میں نے اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا. اللہ کے بینک میں جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے کسی غریب کی، کسی مستحق کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی مدد کر دی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے بینک میں میری طرف سے جمع ہو گئے. اور یہ اے ٹی ایم کارڈ مجھے مل گیا ہے. کل قیامت میں مجھے جتنے اعمال نامے وقت ترازو چاہیے ہوں گے، میں وہاں سے لے کر یہاں ڈال دوں گا، تو میری نجات ہے. آج دنیا میں سفر پہ جاتے ہوئے بندہ اپنی جیب کو ٹٹولتا ہے. آخرت کے سفر پہ جاتے ہیں ہم لوگ، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بغیر توبہ کے سو جائے سب سے بڑا رزق ہے.
میرے دوستو، جن پر رات کو زلزلہ آیا اور یہ ہزاروں بندے دنیا سے رخصت ہے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے زخمیوں کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کا حامی اور ناصر ہو جائے۔ یہ بھی تو اس نیت سے نہیں سوئے تھے کہ صبح اٹھیں گے۔ ہم کتنا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، الارم لگایا اتنے بجے اڑ جاؤں گا، بابا آنکھ قبر میں کھلے گی، یہ تو اللہ کے حق میں، تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ہم تو بڑے مطمئن ہو کے سوتے، اتنا اطمینان جیسے ہم لکھوا کے لائے ہوں کہ بابا ہم نے نہیں مارنا۔ یار اتنی زیادہ گناہوں کی غبار ہمارے دلوں میں آ گئی ہے، جنازے پہ جا کے نا میت کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوہو شودا مر گیا، اس کے لیے کہیں گے یہ مر گیا، اپنے لیے بندے کو فکر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کو بدقسمت سمجھے، اس پہ تو موت آ گئی، ایکسیڈنٹ لگا مر گیا، بخار ہوئی ہے مر گیا، تکلیف ہوئی ہے مر گیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں سو سکتا ہوں، اس جگہ میں بھی آ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے ایسی باتیں سنی ہیں اور اپنے آنکھوں سے ایسے منظر دیکھیں، اور میرے علم میں ایسے منظر ہیں کہ صبح جس کا جنازہ پڑھ رہا ہے بندہ، شام کو اسی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، میں یہ آپ کو ڈائجسٹ نہیں پڑھ کے سنا رہا، میں آپ کو کوئی اخبار جہاں کی باتیں نہیں سنا رہا، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم نے ایک کا جنازہ پڑھا، ایک آدمی ساتھ ہے، مغرب کی نماز کے بعد اسی کا جنازہ پڑھا، اور اس کے باوجود بھی میرے دماغ میں یہ نہ آئے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ تو اب میرے خیال میں پھر ہمارے ایمان پر گناہوں کی غبار کی تلچھٹ اتنی جم چکی ہے کہ اس کو اتارنا پھر مشکل ہے۔ میرے دوستو، یہ جو تکلیفیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اس سے بندہ بچے، استغفار کرے۔ کسی نے جھوٹا میسج چلا دیا بھی پہلے زلزلہ ترکی میں آیا، پھر یہ پاکستان اور ہندوستان میں آئے گا، اور اس کے لیے پھر تردیدیں لوگوں نے شروع کر دی کہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہے۔ صحیح ہے، کسی نے جھوٹا میسج چلایا ہے، میں بھی مانتا ہوں، ماہرین نے انکار کیا ہے، لیکن کیا اللہ کے ہاں ناممکن ہے رب کسی کی زمین کو ہلا دے؟ اللہ کے ہاں ناممکن ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا حضرت جھوٹا میسج چلا، 15 دن بعد ہمارے یہاں زلزلہ آئے گا، ماہرین نے کہا جی نہیں آئے گا، جھوٹ ہے۔ میں نے کہا میں ماہرین کی مہارت پہ اعتماد کرتا ہوں، 15 دن تو بہت بڑی بات ہے، رب کے ہاں تو سیکنڈ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے صرف ماہرین کی مہارت پہ مانے پہ زلزلہ نہیں آ رہا، ان کے باپ کو پتہ ہے نہیں آ رہا، یہ تو صرف اپنے آلات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اپنے نالج کی بیس پہ ہمیں چند خبریں دے رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ بغیر کسی تکلیف کی فوت ہو جاتا ہے۔ کئی آپ نے دیکھیں گفتگو کے دوران بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پانی پی رہا ہوتا ہے، آدھا پیا آدھا نہیں پیا، رخصت ہو گیا۔ جمعہ کے خطبے میں حدیث پاک ہم سنتے نہیں ہیں، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، حضور پاک نے فرمایا موت تب آئے گی جب رزق پورا ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تجھے پہلے بیماری لگے گی، یہ نہیں فرمایا تجھے پہلے تکلیف ہوگی، بابا ہو یا نہ ہو، تکلیف آئے یا نہ آئے، بیماری آئے یا نہ آئے، موت آنی ہے۔ کہتے ہیں جب آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں نا بندے کی، پھر آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں موت کے وقت۔ کیوں؟ فرشتہ اسے جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں تمام پانی کے قطروں کے لیے تلاش کی ہے، پوری سرچنگ ڈالی ہے میں نے کہ تیرے نام کا کوئی ایک پانی کا قطرہ موجود ہو، تیرے مقدر کا پانی ختم ہو چکا ہے، جتنا تھا وہ تو نے پی لیا، اب پورے زمین کے خزانوں میں تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے اللہ کے خزانوں میں سرچنگ ڈالی ہے، میں نے تلاش کر کے دیکھ لیا، تیرے لیے ایک گندم کا دانہ اب تیری تقدیر میں نہیں ہے، جتنا تھا تو نے کھا لیا، اور چند سانسیں تیری باقی ہیں، جب تک میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ بات ختم ہوگی، میں نے تیری روح نکال دینی ہے، اور اس کے بعد تیری سانسیں جتنی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ ایڑیاں رگڑتا ہے، آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ روح نکال جاتے ہیں۔ ناگہانی خبر ملتی ہے، کسی کو بریکنگ نیوز ملے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہی بریکنگ نیوز وہ فرشتہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہم ان کے لیے دعا گو ضرور ہیں، ان کے لیے جتنا ہو سکے جان مال وقت سے تعاون ضرور کریں، اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ آج جیسے میں اپنی اولاد کے لیے کمانے کی فکر کرتا ہوں نا، اے کاش میں اتنا اپنی اولاد کے لیے اس کی آخرت کی اچھائی کی فکر کر لوں۔ کبھی بھی نہیں سوچا جاتا، کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا۔
لکھوا کے لائے ہیں رب سے کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں گے. بابا کتنے سال زندہ رہو؟ میں آپ کے سامنے اپنی مثال سامنے رکھوں. میں آپ کے سامنے 30+ ایئر میں بیٹھا ہوں. 30+، مجھے تو کل کی بات لگتی ہے. میری والدہ 2003 میں فوت ہوئے ہیں، مجھے کل کی بات لگتی ہے. میں اماں سے بات کر رہا ہوں، جمعے والے دن اماں کا انتقال ہے. اماں جان میرا بٹن لگا رہی تھی اس وقت. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے جمعے کی بات ہو، امی نے بٹن لگا کے دیا. 2003، 2023، 20 سال گزر گئے. اور 24 سے 25 سال، 20 سال گزر گئے. 15 سے 16 سال میرے والد صاحب کے انتقال کو ہو گئے ہیں. 2007 ہمیں کل کی بات لگتی ہے کہ ابا جی سے بات کی ہے. جب اپنی پوری زندگی اس طرح کل کی بات لگتی ہے تو یہی بات تو قرآن کریم سمجھاتا ہے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. قیامت میں بندہ کہے گا پوری زندگی چاہے 100 سال کی کیوں نہ گزار کے آیا ہو، ایسے لگتا ہے صبح سے ظہر تک یا ظہر سے عشاء تک وقت گزارا ہے. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. یا وہاں میں نے کچھ ایک دن یا آدھا دن گزارا ہے، بس ایسے کچھ. یعنی اسے یہ بھی کنفرم نہیں ہوگا کہ دن پورا بنتا ہے دنیا کی زندگی. یہ ایسے زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی جا رہی ہے. یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، نمک کی طرح گھل رہی ہے. اس پر اپنے دل کو ہلانے کی ضرورت ہے. بھائیو، ہم رسول اللہ کے زمانے سے بہت دور ہیں. نبی پاک علیہ السلام ایک جملہ فرماتے اور صحابہ کرام فرماتے، ہمیں یوں احساس ہوتا کہ ابھی واقع نہ ہو جائے. اور ہم آج حدیث سنتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے سے زمانہ نبوی دور ہو گیا. آج رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 1444 سال پورے ہو رہے ہیں. آج رجب سن 1444 ہجری ہے. ڈیٹ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، 1000 صدی، 150 صدی، یعنی 1500 سال کے لگ بھگ کا زمانہ بنتا ہے. 1500 صدی گزرنے کو ہے رسالت مآب کا زمانہ. اس لیے ہمیں مسئلہ نہیں پڑتا. ایک صحابی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ٹھہر کے ہمیں دجال کی بات سنائی کہ دجال آئے گا، یوں آئے گا، یوں آئے گا، یوں آئے گا. دجال نے قرب قیامت میں آنا ہے. نبی پاک کی اس پیشن گوئی کو 1450 سال گزر رہے ہیں پر ابھی تک دجال نہیں آیا. آئے گا صحیح. آپ کو اور میرا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، جب ہمارا ایمان ہے. لیکن حضرت اسماء کی بات سنیں کہ حضور پاک بیان فرما رہے تھے اور میں یوں درخت کی جھنڈوں کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی یہ درخت کی جھنڈوں سے دجال نکل کے آ جائے. یہ خاتون نعوذ باللہ ڈرپوک نہیں ہے، بزدل نہیں ہے. حضرت اسماء نے یوں حجاج بن یوسف کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی ہے شاید کوئی مرد بھی نہ کر سکے اس ظالم کو جس طرح اس نے للکارا ہے. یہ بہت بہادر، نڈر، شجاع، دلیر اور بہت بڑا شیروں کے دل رکھنے والی صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہے. ابو جہل کے تھپڑ کھا کے بھی حضور کا راز نہیں ظاہر کیا تھا. یہ کوئی ڈرپوک نہیں ہے کہ دجال کے بعد ڈر گئی. انہوں نے کہا یہاں سے پتہ نہیں دجال کا سر نکلے گا. جی نہیں، یہ پریشرائز ہو کے بات نہیں کر رہی. یہ اپنے ایمان کی کیفیت بتا رہی ہے کہ حدیث پاک سنی، مجھے ایسے لگا کہ یہاں سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں دجال کا سر ابھی درخت کی جھنڈ سے نکل کے آ جائے گا. یہ اپنے ایمان کی فیلنگز، احساس یہ بتا رہی ہے. اور ہم حدیث سنتے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. استغفار کی ضرورت ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ کمرے میں ٹائم نکال کے تنہا بیٹھے. اس وقت کے لیے اس موبائل کو بندہ مغلظہ طلاق دے کر دور رکھ دے. جب تک یہ بیٹھیے میں اللہ رب العزت سے کیا متعلق رہوں گا. یہ موبائلیں وہ ہم سے آ گئی ہیں. آج ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہیں. 10 منٹ اس کو دفع کرے بندہ اور پھر بیٹھے اور سوچے میں دنیا میں کیوں آیا تھا یار. صرف کھانا پینا، پیشاب پخانا، سونا اٹھنا، جاگنا، کمانا، چل میرا بھائی. جی نہیں، کچھ اور باتیں ہیں. صحابہ کرام دین پر لگا کے پھر بھی روتے تھے، اللہ اور ہوتا تو لگائے. اور ہم لوگ بچا کے پھر بھی ہنس رہے ہیں، شکر ہے بچ گیا اور نہیں لگا. میں صحابہ کرام کی ایمان کی مثال دیتا ہوں پھر اپنے پہ توجہ کی بات. 10ویں پارے کا آخری صفحہ، سورت نمبر 9، سورت توبہ.
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جمعہ کے مقدس وقت میں بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کی ذات کی قسم اس لفظ میں جس طرح صحابہ کرام کے ایمان کی چاشنی موجود ہے نا، میرے پاس اردو میں وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں تعبیر کر کے سمجھا سکوں۔ میں کوشش کروں گا میں ترجمہ کروں، ورنہ جو عربی سمجھتا ہے وہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، حزنا پہ دو زبر اور واعینہم کی واو حالیہ کا مطلب سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس سواریاں نہیں تھی لیکن جہاد پہ جانا جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تبوک رسول اللہ کی بڑھاپے کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک، کوئی 1000 کلومیٹر مدینہ سے سفر، شدید گرمی، یہ لوگ آئے ہیں نبی پاک کے پاس، کیا رسول اللہ راستے کا خرچہ ہماری ذمہ داری، لیکن 1000 کلومیٹر جانا ہے، آپ کے پاس سنا ہے کوئی سواریاں کچھ مالدار حضرات نے بھجوائی ہیں، آپ اگر وہ سواریاں میں دے دیں، ہم اونٹ پہ، ہم اس زمانے کے کسی گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو ایک سواری پہ 3 بندے کیوں نہ بیٹھیں، ہم اپنی باری پہ چلتے رہیں گے، پھر اس کے بعد بیٹھیں گے، ہمیں سواری دے دیں، ہم آپ کے ساتھ تبوک قیصر روم کی بدماشی کو زیر کرنے جاتے ہیں جس نے آپ کی امت کو للکارا ہے اور آپ جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ہم آپ کی معیت میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی پاک کے پاس واقعی سواریاں آ چکی تھیں، لیکن وہ جتنی سواریاں آ گئی تھی نا وہ ساری حضور پاک علیہ السلام اس وقت تقسیم کر چکے تھے جب یہ غریبوں کا گروہ آیا تھا، باقی بھی غریبوں کو ملا تھا، لیکن یہ طبقہ اس وقت آیا جب ساری سواریاں پوری ہیں اور ہر صحابی ساتھ جا رہا ہے، جتنی ترتیب پہ 3,000 پتہ نہیں اونٹوں کے لشکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کام پر بہا دیے تھے، یوں جیسے پانی بہایا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام ان کے مال کو دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہاتھ پہ پلٹا کر فرماتے تھے ما ذرہ عثمان بعد عامل ھذا اليوم، عثمان اللہ تجھ سے آج اتنا راضی ہے، تجھ سے کچھ اوپر نیچے کوئی کام ہو بھی گیا تو اللہ تجھ سے فخر نہیں کرے گا۔ یعنی یہ عالم تھا، لیکن اب کچھ تھا نہیں مال کے انداز میں جو ان کو دے دیا جاتا۔ یہ لوگ آئے، قرآن کہتا ہے اذا ما اتوک لتحملہم، یہ آیت صرف ہمیں سواری دے دے، کسی کے ساتھ بھیج دے، ہم اپنی جان لگائیں گے آپ کے تحفظ کے لیے۔ قلتا، حضور نے کیا فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، اب تو سواریاں بیٹا ختم ہو چکے، اب تو ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے، اب جتنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کے دل میں آیا کہ ہمارے لیے کیا ہوگا اب، کیا ہم جہاد پہ جا کے حضور پاک کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ تو جواب میں بتایا گیا کہ ساتھ دینے کے لیے تو پوچھ آپ سے تب ہوتی جب آپ کے پاس جانے کی صلاحیت ہوتی، آپ کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو چیزوں کی موجودگی نہیں ہے، تو پھر آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ ہمارے طبقے کوئی بات بتا دی جائے کہ آپ پہ اس کام کی شرکت کا گناہ نہیں ہے، 100 شکر پڑے گا، شکر ہے میں بچ گیا، ولا علی الذین، کوئی گناہ نہیں ہے، رب نے کہہ دیا۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ تولوا، یہ مسئلہ سن کے پیچھے ہٹے ہیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام سے ہٹے ہیں، تھوڑی سی درمیان میں آڑ آئی ہے، یعنی پیغمبر ابھی نہیں دیکھ رہے، حضور ادھر ہے، تو قرآن نے حضور کو اطلاع دی تولوا، یا رسول ان کے پھرتے وقت آپ نے نہیں ہم نے دیکھا، وَأَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں تفیض من الدمع حزنا، آنسوؤں کا سمندر بہا رہی تھی، رو رہے تھے، کیوں؟ حزنا، انہیں غم لگ گیا تھا۔ وہ غم کیا تھا؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش آج مال ہوتا حضور پر لٹا دیتے۔ یہ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ، یہ جو واو ہے نا اسے واو حالیہ کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ کسی کی سچویشن بیان کرنے کے لیے واو آتی ہے کہ جب یہ بندہ بات کر رہا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے چہرے کے ایکسپلینیشن کیا تھے، تاثرات کیا تھے، کس لہجے میں کس معاملے میں بات کر رہا تھا، اس کی اس وقت حالت کیا تھی۔
جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں نا کہ انہیں اٹھا کر بھی تیل کے کڑھا میں ڈال دو، کافر بادشاہ نے کہا، اور وہ رونے لگے، انہوں نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، پشیمان ہو گیا ہے نبی کے ساتھ یاری پہ۔ تو جلادوں نے چھوڑا، اس لیے رونے لگے، کہا ظالمو اس لیے نہیں رویا کہ حضور پاک کی یاری کی وجہ سے آج جلایا جا رہا ہوں، اسی لیے رویا کہ آج جان ایک ہے، ہزاروں ہوتی جہاں جلا دیتا، حضور پاک سے محبت کا اظہار کرتا۔ یہ اس کی سچویشن بتانا ہے۔ تو یہ ہے تولوا واعینہم، کہ ان کے پھرتے وقت ان کی آنکھوں کو ان کے رب نے دیکھا۔ تفیض من الدمع، فاض یفیض، اس کا معنی ہوتا ہے پانی جیسے سمندر کی تہہ میں بہتا ہے نا تیز، یہ ہے فاض یفیض، نکلنا نہیں ہے، چلنا نہیں کہا رب نے، دوڑنا نہیں کہا رب نے کہ آنسو دوڑ رہے تھے، رب نے کہا سمندر کی طرح بہہ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ آنسو کہتے ہیں خون کا وہ قطرہ ہے جو جسم سے باہر نکلتے وقت پریشانی کے عالم میں سفید ہو جاتا ہے، اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ یجدوا ما ینفقون، اے کاش ہوتا آج لگا دیتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ لگانے پہ رو رہے ہیں اور ہم بچا کے خوش ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو ان کو اوپر سر دیکھ کر دیکھ لیں، کیسے بندہ اپنی بخشش کی امید مانتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج وہاں کے زلزلہ زدگان کے لیے دعائیں بھی ہوں، تعاون بھی ہو، اور اپنے لیے بھی ہو کہ ہم لوگ بھی تو رزق پہ بیٹھے ہیں۔ آج معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا لیں۔ اللہ نہ کرے رات کو موت آ جائے تو آخرت تو سیدھی ہو جائے گی نا، آخرت تو برباد نہیں ہوگی، اور جس کی برباد آخرت ہو گئی اس کی دنیا کی اچھائیوں کا فائدہ کیا فائدہ آیا اس کی دنیا کی؟ آخرت کی زندگی عبدالآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ کہا یہ پورا زمین آسمان کو خالی کر دو، لوگوں کو گھروں سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، ہر چیز سے خالی کر کے ڈگر بنا دو، چٹیل میدان بن جائے، اور اس کو رائی کے دانوں سے بھرنا شروع کر دو جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ، یہ 7 بر اعظم دنیا کے، خشکی والے علیحدہ، پانی کے سمندر کی جگہیں علیحدہ، یہ پوری کائنات یونیورسل ان سے بھر گئی رائی کے دانوں سے۔ ایک پرندے کو کہا جائے آ ادھر سے ایک دانہ اٹھا چلا جا، 1000 سال کے بعد پھر آ، دوسرا دانہ اٹھا چلا جا، اسی طرح 1000 سال کے بعد آ کے دانے اٹھاتا رہے۔ کہا ایک دن آئے گا یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے خالدین فیہا ابدا، یہ آخرت کی زندگی۔ دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں، دنیا میں نماز میں وضو برداشت کر لیں، صبح کا اٹھنا نیند کو قربان کرنا برداشت کر لیں، گناہوں پہ معافی برداشت کر لیں، شکل کو سنت کے رسول کے مطابق بنا لیں۔ 4 بندے تانا دیتے ہیں، ایک نہ کروڑ دفعہ تانا دے مجھے نبی کے عشق میں ہر تانا قبول ہے، نو ایشو بابا۔ پھر بات بڑھ جاتی ہے، میں بات سے بات اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ ہماری غیرت جاگے، غیرت جاگنی چاہیے۔ دنیا تانے دیتی ہے تو دے دینا، کیا کہے گی؟ نبی کی شریعت پہ عمل کرنے کے ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنے پہ تانا دیتی ہے، اجی دے دے، پرابلم ہی کوئی نہیں، کیا کہو گے؟ کیا مسئلہ ہے بابا؟ سہ لیں گے تانا، کیا ہوتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تپتی ریت پر لیٹ کر ان بےایمانوں کے ظلم کو سہ لیا تھا، ہمیں تو تانا مل رہا ہے، ہم تانا نہیں سہ لیں گے، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، نو ایشو بابا۔ تو برداشت کر لیں، دین کی زندگی بنا لیں، آخرت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے، خصوصاً ہمارے ترکی کے بھائی جن کے اوپر زلزلہ آیا، اللہ پاک ان کے موتا کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک تمام مجروحین کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بے سہارا ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو جائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔